حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کی عظمت کا پرچار، ان کی ناموس کا تحفظ اور ان کا دفاع، یہ قرآن و سنت کے احکامات سے ثابت ہے۔ اللہ نے بھی صحابہ کا دفاع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کا دفاع کیا، اور پوری امت ہر دور میں صحابہ کرام کی عظمتوں کا پرچار بھی کرتی آ رہی ہے، ان کی ناموس کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں جہاں دین اسلام کے خلاف اور فتنے سر اٹھا رہے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے خلاف بھی فتنے زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور ان کا انداز مختلف ہے۔ ایک ہے کہ اہل تشیع کی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت پر، آپ کے ایمان، تقوی، طہارت، امانت و دیانت و سیاست و خلافت پر اعتراض کرنا یا تنقید اور تبرہ کرنا، یہ تو ان کا مذہب ہے۔ اور اہل سنت کے لبادے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی وکالت کرتے ہوئے ان کی اس سوچ کو، اس فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تھوڑی سی بھی شرم ہونا تو جتنی دیر آپ کو کہا گیا نا منہ بند ہو جانے چاہیے تھا آپ کے۔ کوئی شرارتی ہے، یہ اسپیشل یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو شرارت کے لیے بیٹھا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں نوجوان نسل کا ذہن خراب کرنے کے لیے بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ پہلے کوئی چیز کتابوں میں لکھی جاتی یا مجالس میں پڑھی جاتی، تنقید گستاخی کی جاتی تو کسی کو پتہ لگتا، کسی کو نہ پتہ لگتا۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح بے حیائی عام ہے، اس طرح دین کے خلاف فتنے بھی عام ہیں، اور ان فتنوں میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہے، وہاں صحابہ کرام اہل بیت عظام کو بھی طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ نئے سے نئے انداز میں بنایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کے رد کے لیے بھی اور صحابہ کے دفاع کے لیے بھی، ان فتنوں کے رد کے لیے اور صحابہ کے دفاع کے لیے جو جد و جہد ماضی قریب میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی تھی، وہ الحمدللہ شب و روز محنت کرتے کرتے آپ کی قیادت، آپ کے ذمہ داران مختلف مصائب مشکلات سے گزر کر آج بھی الحمدللہ اس عظمت صحابہ کے پرچم کو بلند رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے نظم پڑھی جا رہی تھی، مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا۔ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سنیت میں جو ایک بیداری کی روح پھونکی، بیداری کا جذبہ پیدا کیا، غیرت اور اہمیت کا جذبہ پیدا کیا، آج اس کے نتائج، اس کے اثرات تقریباً 36واں سال چل رہا ہے۔ آج وہ ظاہر بھی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اس کے لیے جس چیز کی بطور خاص ضرورت ہے کہ ہم اور آپ سب، ایک ہے کہ آپ کے قائد اور آپ کی جماعت کے ذمہ دار خطیب وہ کوئی بات آپ سے کریں، عظمت صحابہ بیان کریں، دفاع صحابہ کے اوپر دلائل دیں۔ ایک ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی سمجھ کر، اپنے آپ کو
मिशन का दाई समझकर, अपने आप को मुबल्लिग समझकर इस मिशन की दावत भी दे, इस मिशन को दूसरों तक पहुँचाए भी, दूसरों की जहन साजी करे, उन्हें बताए मकाम सहाबा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, रिफ़त सहाबा क्या है। बिलखुसूस नई नस्ल के जहन में सहाबा की अज़मत को बिठाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत है। उसके लिए दरस कुरान है, तरबीती नशिस्तें हैं और अपने दोस्तों से राब्ता रख करके उन तक कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल के साथ बात पहुँचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और उसी सिलसिले की कड़ी है मौलाना शुजाउद्दीन साहब हाफिज़ुल्लाह और आपके ज़िले के दीगर ज़िम्मेदारान, जहाँ जमाती काम को मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से लेकर के चल रहे हैं, पूरे ज़िला अटक में अज़मत सहाबा के दिफा के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। वहाँ पर जो इल्मी दलाइल की ज़रूरत है, इल्मी मवाद की ज़रूरत है, उस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके अटक में मेहनत जारी है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिशन की तरवीज, अज़मत सहाबा का प्रचार, दिफा सहाबा और दुश्मन के दलाइल के रद्द के ऊपर मजबूत दलाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू हो रही है। इन छुट्टियों में, मदारिस की छुट्टियों में भी दौरा तफसीर आयात सहाबा, जिसकी बुनियाद मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब ने चंद साल पहले कराची से डाली थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मुल्क में वो मेहनत फैल गई है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम तस्वीरी काम से हटकर तामीरी काम वाला मिजाज बनाएं और तामीरी काम में आ करके हर साथी जो मकाम सहाबा, शान सहाबा को अपने ईमान का हिस्सा समझता है, वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हुए जहाँ बैठे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अक़ारब हैं, उनमें सहाबा की बात करें, उनके सामने सहाबा का तस्करा करें। अगर उनके ज़हनों में कोई गलत फहमियाँ हैं तो आपके पास इतनी बुनियादी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि आप उस पर बात करके उनको, उनके ज़हन को साफ़ करें और उन्हें मकाम सहाबा, शान सहाबा की तरगीब दें, उन तक एक पैगाम पहुँचाएँ। ये कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि जिसके लिए हर एक को अल्लामा फ़हामा बनने की ज़रूरत है। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, मजहबी लोग हैं, आप मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनकर जज्बा वहाँ से लेते हैं, हज़रत हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़ारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर को सुनकर मालूमात में आपके पास इजाफ़ा होता है। उसी चीज़ को आप मकामी उलमा से सुनकर या उन उलमा से रहनुमाई लेकर मुख्तसर चंद किताबों में कुरान और सुन्नत के मजबूत दलाइल लेकर आप अपनी बात को याद कर लें, अपने मिशन को याद कर लें, तो आप जिस जगह भी बैठे हैं आप बैठ कर के अपने मिशन की दावत दे सकते हैं। उसकी आसान मिसाल तबलीगी जमात है, उन्हें 6 नंबर याद करवाए जाते हैं। वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जाते हैं, वो अरबी ज़बान है, इंग्लिश है, फ़ारसी है, पश्तो है, या दुनिया भर की ज़बानों में वही 6 नंबर हैं और उससे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम फैल रहा होता है, पहुँच रहा होता है। इस अंदाज में हम भी अपने दलाइल को याद कर ले, कुरान करीम की चंद आयात, हदीस तैयबा, और इसी अंदाज में उसके ऊपर उलमा के दलाइल जो बिल्कुल आसान हैं उनको आप उसी अंदाज में जिससे तबलीग वाले याद करते हैं याद कर ले। जहाँ बैठे वहाँ बैठ कर आप बात अपनी चला दें। भाई आपको पता है मकाम सहाबा क्या है, शान सहाबा क्या है, अज़मत सहाबा क्या है। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान, पढ़ा लिखा मुसलमान, उन्हें भी आज भी इस दौर में भी जहाँ इतनी मेहनत हो रही है, इसके बावजूद भी सहाबा इकराम के मकाम शान से उन्हें आगाही नहीं है या इस तरफ तवज्जो नहीं है। होता यह है कि उनके सामने जब दुश्मन थोड़ा सा तस्करा कर लेता है, कोई इख्तलाफी बात को इनके जहन में शुकूक व शुबहात डाल देते हैं, वो उससे मुतासिर होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि अपनी मालूमात है नहीं, उसकी बात से मुतासिर होगा। अकीदा नजरिया भी खराब और ईमान भी खराब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि सुबह आदमी मुसलमान होगा, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह काफिर। मैं समझता हूँ कि वो ऐलान करके शायद नहीं कहेगा कि मैं अब यहूदी बन गया हूँ, खुदा न खास्ता मैं ईसाई, शिया, कादियानी, राफजी बन गया हूँ। नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसका अकीदा किधर गया, उसका मजहब किधर गया, उसका नजरिया किधर गया। उसकी सोच और फिक्र में सोशल मीडिया के जरिए, दीगर फितरों के
کے ذریعے ایسی باتیں ڈال دی جائیں گی کہ وہ ان باتوں کے اظہار پر یا گفتگو پر یا اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے نتیجے میں اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کر چکا ہوگا اور اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھ سے کیا کروایا گیا ہے. اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا مسلمان سمجھ رہا ہوگا لیکن اندر سے اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. اس طرح کے پراپگنڈے موجود ہیں. عام عوام تو عوام، پڑھا لکھا طبقہ اور یہاں تک کہ علماء کرام متاثر ہو رہے ہیں. پنجاب کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، میں نام نہیں لیا کرتا کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، دکھ کی بات ہے، جو خود ہزاروں علماء کے استاد، ان کے بیٹے حافظ قاری عالم، ان میں سے ایک عالم بیٹا جو ہے وہ چند سال پہلے یہودیت اختیار کر گیا، وہ یہودی بن گیا. اب عالم اگر اس طرح گمراہ ہو سکتا ہے تو عوام کا کیا پتا کہ اس کو کس وقت اس کا عقیدہ خراب کر دیا جائے. اس کی رجوع کی بھی اطلاع ہے، دعا کرے اللہ پاک ان کو ہدایت پر قائم رکھے. تو جب ایک اتنا ذمہ دار آدمی پھسل سکتا ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. اس لحاظ سے نظر رکھیں اپنی سوچ و فکر کے اوپر بھی کہ قرآن و سنت کے تابع ہے. اسے علماء جو مستند ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر اصلاح کرواتے رہیں. کسی جگہ پر بھی کوئی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بالخصوص اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں، ان کی صحبت کہاں ہے، کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ان کے موبائل میں کیا چل رہا ہے. جب آپ اس چیز پر غور کریں گے تو بہت ساری کمزوریاں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ اس کی گرفت کریں گے، اصلاح کریں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا. ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے اعتبار سے. اس کے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے اس کے اوپر. اگر میں مثالیں دینا شروع کروں تو آس پاس کی اتنی مثالیں ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں. سکول میں جاتے ہوئے ساتھ والی بچی دوسری بچی کو ترغیب دے کے کہہ رہی ہے آپ کے گھر میں غربت ہے، میرے ابو آپ کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ کے ابو کا تعاون کر سکتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اس نے کہا ہم تو روز مرتے جیتے ہیں، پریشان ہیں، اگر اس طرح کا تعاون ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ملازمت بھی ملے گی اور خرچہ بھی ملے گا، لیکن ایک شرط ہے. اس پہلی بچی نے کہا کہ ایک شرط ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے ابو قادیانی ہے، تمہارے ابو کو بھی قادیانی بننا پڑے گا. اور یہی دعوت رفس کی طرف سے سکول کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں اپنے فتنے کی، اپنے غلط مذہب کی دعوت دیتے ہیں. اور ہم اتنا سادہ ہیں، ہم صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ساتھ والے کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کہ مقام صحابہ کیا ہے، شان صحابہ کیا ہے. اس کے اوپر محنت ہوگی، اس کے اوپر اپنے اندر بیداری پیدا کریں گے انشاءاللہ. یہ جلسے، یہ تقاریر، یہ بحث مباحثہ، یہ مناظرے، یہ تفسیر آیات صحابہ، یہ جتنی بھی محنت ہو رہی ہے یہ اسی لیے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارے عقائد و نظریات کا تحفظ ہو جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کے خلاف دشمن جس قسم کا بھی پروپیگنڈا کرے ہمارے پاس اتنا مضبوط دلائل ہونے چاہیے کہ ہم اس کو منہ توڑ جواب بھی دے سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سلسلے میں ایک عام انداز ہے، مولانا بھی اس کی ترغیب دیتے رہتے ہیں حکایات صحابہ کی صورت میں کہ آپ گھروں میں صحابہ کے تذکروں کو عام کریں. حکایات صحابہ اسے مختصر اسی لیے چھپوایا گیا ہے کہ آپ کے ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی طرف پڑھی جائے. جب صحابہ کے تذکرے عام ہوں گے، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کے ذہنوں میں جب صحابہ 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 بٹھایا جائے گا، ان کی زبانوں پر صحابہ کے تذکرے آئیں گے تو پھر تجربہ کر لینا کہ کسی طرف سے بھی کوئی بدبخت صحابہ کے خلاف بات کرے گا تو یہ نہیں کہ اس کے جواب میں مولانا شجاع الدین بولیں گے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بولیں گے، دیگر ذمہ دار بات کریں گے. ہر مسلمان صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے گا کیونکہ اس کو مقام صحابہ کا پتہ لگ جائے گا. صحابہ کے تذکروں کو عام کرنے سے اس میں ایک بات کیا کرتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو عظیم ترین صحابی رسول بھی ہیں، مظلوم ترین صحابی رسول بھی ہیں، کہ ان کے خلاف دشمن بھی پروپیگنڈا کرتا ہے اور معاف اپنے بھی نہیں کرتے. اس کا توڑ بھی بے آسان ہے، قرآن و سنت کے دلائل بھی سمجھے، لیکن ہر گھر میں ایک معاویہ کا تذکرہ عام کریں. ہر گھر میں ایک بچہ معاویہ نام کا، ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں ایسا کریں گے انشاءاللہ. ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے تاکہ سامنے ہو تو پتہ لگے، کوئی پوچھے معاویہ کون تھے.
تو سوال کرنے والا تو یوں سوال کر کے ذہن میں غلط فہمی ڈالتا ہے، جی آپ کا حضرت معاویہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا، وہ 5 سالہ جو دور ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہم مخمسے میں پڑ جاتے ہیں، وہ دلائل دینا شروع کرتے ہیں، اچھا جی یہ وہی حضرت معاویہ معاذ اللہ جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، اہل بیت کے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، وہ ساری تاریخی من گھڑت روایات کو لا کر آپ کا ذہن خراب کر دے گا۔ جب بھی یہ کوئی سوال کرے یا اس انداز کی کوئی بات سامنے آئے، اسے پوچھو خبردار کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حضرت علی کے دور سے شروع ہو رہی ہے یا نبی کے دور سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلامی دور کا آغاز وہ حضرت علی کے دور سے ہو رہا ہے یا نبی علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے تو آپ کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو نبی علیہ السلام کے دور سے پڑھنا شروع کریں گے تو تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی 50 یا 52 سالہ اسلامی دور جو ہے نبی علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور آپ کے اپنی وفات تک جس میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ 2.25 سال آپ نے گزارے، حضرت عمر کے ساتھ 10 سال تقریباً گزارے، حضرت عثمان کے ساتھ 12 سال گزارے، حضرت علی کے ساتھ 5-6 سال گزارے، حضرت حسن کے ساتھ 5-6 ماہ گزارے، اسی انداز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ نے 19 سال گزارے۔ ان سارے 50-52 سالہ کی خدمات، فتوحات، آپ کی کردار، آپ کی محنت، آپ کا تقوی، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، امت مسلمہ پر سینکڑوں احسانات، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر کی تکمیل کا سبب جو حضرت معاویہ کی ذات گرامی بنی ہے، پاکستان میں دین اسلام کو پہنچانے کا سبب حضرت معاویہ اور اس دور کے صحابہ بنے ہیں۔ یہ ساری حقیقت جب کھل کر کے سامنے آئے گی تو دشمن کا پروپیگنڈا زور توڑ جائے گا کہ وہ تیرے ذہن میں جو حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی سے اختلاف کے چند دنوں میں یا چند چیزوں کی بات ڈال کر کے تیرا ذہن جو خراب کرنا چاہ رہا تھا، اس کا جواب جب تم نے اس انداز میں دیا کہ حضرت معاویہ کے دور کا آغاز نبی سے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتا ہے، وہاں سے آپ کی وفات تک یہ سنہری دور سامنے آئے گا تو شکوک و شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے، کیونکہ دشمن اختلاف تو بتاتا ہے لیکن دشمن حضرت معاویہ کی خدمات بھی نہیں بتاتا، حضرت معاویہ کی فتوحات بھی نہیں بتاتا، اور دشمن یہ بھی نہیں بتاتا کہ حضرت علی کے مقابلے میں نہیں مطالبے کے لیے آئے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، اس مطالبے کے باوجود علی اور معاویہ ایک تھے۔ علی اور معاویہ، بلند آواز سے علی اور معاویہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ خطابت ہے نہ مبالغہ رائی ہے، خود حضرت علی کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا معاویہ کا رسول ایک ہے، میرا اور معاویہ کا قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے وہ ایک ہے، میں ایمان میں نہ علی معاویہ سے زیادہ ہوں نہ معاویہ مجھ علی سے ایمان میں زیادہ ہے، اختلاف صرف حضرت عثمان کے قاتلوں کے متعلق ہے۔ تو حضرت علی حضرت معاویہ کو اپنا بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور آپس میں اپنا مزاج، عقیدہ، نظریہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، اس اختلاف کے باوجود جب وہ ایک تھے، ایک ہیں، اور بیٹوں کو تو سب سے زیادہ نوٹس لینا چاہیے تھا نا اگر کوئی بات غلط ہے، لیکن حضرت علی کے بیٹے حسن بھی، حضرت حسین بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ ان کو امام مان رہے ہیں، تم ان کو معصوم مانتے ہو، تو معصوموں نے جس کو امام مانا ہے تو تمہارے نزدیک وہ غلط تو نہیں کیا نا، کیونکہ معصوم غلطی نہیں کرتا ہوتا۔ حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، بقول تمہارے یہ معصوم ہیں، معصوم غلطی نہیں کرتا ہوتا، اس کا مطلب ہے صحیح کیا۔ جب حسن و حسین نے معاویہ کو امام مانا تو تو گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ تو بھی امام تسلیم کرنا، تو بھی احترام کر۔ ان چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں تاکہ دشمن کا پروپیگنڈا زور توڑے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھے، اور اس کا آسان طریقہ کہ ہر گھر میں ایک معاویہ۔ کوئی کہے جی نام غلط ہے، معنی غلط ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، آدھا وقت آپ نے ضائع کر دیا شور شرابے میں۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حضور کے صحابہ میں صرف معاویہ آپ ہی نہیں ہیں، 17 معاویہ نام کے صحابہ ہیں۔ کان یغیر الاسم القبیح، حضور اسلام کے عادت شریفہ دی، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اس کا نام پوچھتے، ٹھیک ہے غلط ہوتا تو بدل دیتے، معنی غلط ہوتا بدل دیتے۔ حضرت معاویہ کا بھی نام پوچھا، غلط ہوتا تم بدل دیتے، جب نہیں بدلا تو اس کا مطلب ہے معاویہ بھی ٹھیک ہے، نام بھی ٹھیک ہے۔ اور 17 صحابہ کا نام معاویہ ہے، حضور کے عزیزوں میں 10 معاویہ ہیں۔
حضور کے عزیزوں میں 10 معاویہ ہیں. حضور کے چچا زاد بھائی کا نام معاویہ بن الحارث، حضرت علی کے داماد کا نام معاویہ بن مروان جن کے نکاح میں رملہ نامی بیٹی ہے، امام جعفر صادق کے 2 شاگردوں کا نام معاویہ، امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ. حضور کے عزیزوں میں 10 معاویہ، صحابہ میں 17 معاویہ. لہذا بندہ بھی ٹھیک تھا، عظمت ہے، مقام ہے، شان ہے، رفعت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اور نام بھی ٹھیک ہے. لہذا ہمارے گھروں میں بھی معاویہ نام اور بلند آواز سے اس نام کو عام کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات، الیکشن شروع ہو گیا ہے، الیکشن شروع ہو گیا. جماعت جو پالیسی دے اس پر عمل کریں، لیکن اگر آپ سیاست کھیلتے رہیں گے ہر وقت موبائل سے، یہ کیوں کھڑا ہے، وہ کیوں کھڑا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے، وہ کیوں بیٹھا ہے، یہ ہم سب امید سے ہیں، یہ وہ کریں گے، نہ کوئی ثواب ملے گا، نہ کوئی جماعت کو فائدہ ہوگا، نہ آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے. کیونکہ پاکستانی سیاست ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جس میں وقت ضائع کر کے بندہ کہے جی اللہ راضی ہو گیا. اس سے بچیں. سیاست نہیں کھیلنا، صحابہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے کیا کرنا ہے؟ اور بلند آواز سے. تھکے ہوئے بیٹھے، ابھی مولانا بات کروائیں گے. کیا کہنا ہے؟ ہاں، سیاست نہیں کرنا، صحابہ کرنا ہے. کہہ دو صحابہ. ہاں، دشمن کہیں کھڑا ہو، چونکہ آپ کے اس ایریے سے، آپ کے اس ایریے کے وہ شاہ جی اور عقیدہ نظریہ تباہ جی جو ہے نا، وہ آپ کو جھانسا دے کر کے جماعت کو، اہل سنت کو، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں. اور دوسرا بدبخت بھی آپ کے اسی علاقے کا ہے جس کا داخلہ سعودیہ نے منع کیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر کے نہ آیا کرو. ان سازشیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کوئی بدبخت صحابہ کا دشمن کھڑا ہو، وہ جس جماعت میں یا جس پینل میں آئے، ایمانی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کی مخالفت کرنی ہے. محنت کرو گے انشاءاللہ، صحابہ کا دفاع کرو گے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے. ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں. کوئی ستارہ، کوئی جگنو سنبھال رکھنا. میرے گھر کی فکر چھوڑو، اپنے اورنگزیب فاروقی کا خیال رکھنا. وما علینا الا البلاغ.